میں نے آپ کو بتایا نیت اور حج یعنی عمرہ. اگر حج اور عمرہ کی نیت کرے گا اللہم انی ارید العمرہ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی, یہ حج اور عمرے کی نیت ہے. اور اگر صرف حج کی نیت کرے گا تو اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی. حاجی ہمارے حاجی صاحبان جو ہیں وہ 8 تاریخ کو مینا پہنچائے جاتے ہیں معلم کی طرف سے, اور اکثر ٹریفک کی وجہ سے اور کثرت مجمع کی وجہ سے ان کو جو ہے معلم 7 تاریخ کی رات کو 7 ذی الحجہ کی رات کو پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ 7 تاریخ کی عشاء کی نماز کے بعد وہ حاجیوں کو نقل حمل شروع کر دیتے ہیں مینا کی طرف. تو اب مینا میں یہی اب سب سے پہلا دن جو ہے مینا کا ہے, یہاں حاجیوں کو رکنا ہوگا پورا دن, اور یہاں پہ جو ہے تسبیح تحلیل تحمید میں مشغول رہیں گے, اور اپنے اور جو عبادتیں جو بھی اللہ ان کو توفیق دے گا وہ کریں گے. تو اسی کے اندر اسی چیز کا اشارہ ہے. Actual Hajj begins on the 8th of Dhul Hajj. Pilgrims re-enter into the state of Ihram and proceed to Mina where they stay the night. یہاں رات گزاریں گے. تلبیہ کا حکم ہے, یہ تلبیہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ چونکہ حاجی احرام باندھے گا تو یہ تلبیہ اسٹارٹ کرے گا, اور احرام کے اتارنے تک انشاءاللہ یہ تلبیہ پڑھتا رہے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الی آخر. اب یہ 9 ذی الحجہ کو معلم جو ہے فجر کے بعد وہ آپ کو پہنچانا وہ عرفات کے لیے پہنچانا شروع کریں گے. تو یہ 9 ذی الحجہ کا ذکر ہے. لیس علیکم جناح, اس کے ضمن میں ایک آیت ہے, وہ جب عرفات سے واپس آئیں گے اس کے ضمن میں ایک آیت پیش کی گئی ہے. تو 9 ذی الحجہ کو جو ہے پلگرم وہ پلین آف ماؤنٹ عرفات میدان کی طرف جائیں گے, ویئر دے ول سپلیکیٹ, وہاں پہ بھی عبادات میں مشغول رہیں گے, دعاؤں میں اور نماز میں. عرفات میں جو ہے وہ ظہر اور عصر جمع کریں گے, جمع بین صلاتین کریں گے ادھر, اور اس میں غروب آفتاب تک ان کا قیام رہے گا, آپ لوگ سب جانتے ہیں اچھی طرح. اور غروب آفتاب کے بعد وہ نکلنا شروع کریں گے مزدلفہ کی طرف. یہ بھی اللہ کا طرف سے جیسا اوپر آیت میں ذکر کیا گیا, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تو اس کے بعد مشعر حرام پہنچے گا حاجی, اور اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ ٹیبلز آر کلیکٹڈ دیئر آر ہیئر فار اسٹوننگ ایٹ دی ٹیبل. تو یہاں سے 7 کنکریوں کے حساب سے 7 اور 7 دن 7 کی 1 پیس. پہلے دن تو صرف بڑے شیطان کو کرنی ہے, اس کے بعد دونوں دن 11 اور 12 میں جو ہے تینوں شیطانوں کو باری باری سے کرنی ہے. تو اس حساب سے وہ کنکریاں یہاں سے اکٹھی کر سکتا ہے. بہتر یہی کہ یہاں سے اکٹھی کر لے. After sunset, pilgrims move to Muzdalifah and spend the night there. اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے سامنے تصویریں ہیں مسجد نمرہ کی اور جبل رحمہ کی, جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا. اب یہ 10 تاریخ میں آپ پہنچیں گے مزدلفہ سے, جس میں ذکر ہے قرآن کریم کی آیت میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم. تو مشعر حرام سے یعنی مزدلفہ سے آپ لوٹیں گے تو آپ کو جا کے کرنا ہے سب سے پہلے رمی جمرہ. اور آج 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کی رمی ہونی ہے, آپ کو بخوبی معلوم ہے. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رمی کریں مگر اس طرح کریں, نہ کوئی جلد بازی کریں, نہ کوئی جو ہے کسی کو پریشان کریں, دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھیں. آپ بعض دفعہ حاجی اتنے جوش میں رمی کرتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو آپ کے جو دوسرے حاجی صاحبان ہیں ضعیف بھی ہیں, عورتیں ہیں, تو اس میں تھوڑا آپ کو خیال رکھیں کہ جوش تو بہت رہتا ہے رمی کے وقت, مگر تھوڑا سا اپنے کو قابو میں رکھیں, کیونکہ اگر آپ ہلکی بھی کنکری ماریں گے وہ تو ایک علامت ہے. جس کو تکلیف جو اللہ کو پہنچانی ہے وہ اتنی ہلکی سی ہی کنکری مارنے سے پہنچا دے گا. تو حاجی کو بتائیں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, کیونکہ زیادہ تر جو ہے پریشانیاں یہیں لائق ہوتی ہیں. یہ رمی کے وقت یہیں زیادہ بھگدڑ اور یہ سب حادثات اسی ماضی میں اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کی جلدی میں رمی آرام سے کر سکتا ہے, کوئی دقت نہیں ہے. یہ نہیں کہ صبح ہی جا کے رمی کریں. اکثر جلد بازی میں لوگ جاتے ہیں صبح کو, اور جلد بازی میں وہاں اس طرح کی کچھ واقعات ہو جاتے ہیں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں. تو اس سے احتراز کریں. اور قرآن میں بھی آیت ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وَإِثْمًا مُبِينًا. جس نے مومنین اور مومنات کو تکلیف پہنچائی تو اس نے ایک گناہ ناکردہ اپنے ذمہ کر لیا.
کھلم کھلا گناہ. تو اس کا تھوڑا خیال رکھیں کہ مومنین کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے. تب یہاں پہ پہنچ کر جو ہے رمی جمرات کریں گے. عام طور سے قربانی کا جو وقت دیا جاتا ہے وہ 2 بجے تک دیا جاتا ہے. تو رمی کرنے کے بعد آپ جو ہے قربانی کا انتظار کریں کہ قربانی کا جو ٹائم آپ کو دیا ہے 2 بجے کے عام طور سے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 بجے تک تمام قربانیاں کر دی جاتی ہیں جو ٹائم دیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد اپنا حلق کرائیں اور معمول کے کپڑے اپنے زیب تن فرما لیں. یہ اس کا ذکر ہے آفٹر دا جمرات پلگرمز ویٹ فار دا کنفرمیشن. اسی کا ذکر ہے اس کے اندر. پلگرمز دین گیٹ آؤٹ آف دا اسٹیٹس آف احرام, معمول کے کپڑے پہننے. فرسٹ ڈے آف عید الاضحیٰ, آج جو ہے باقی دنیا میں اور مکے میں بھی عرب میں بھی اس بقرعید کا دن ہے. 10 ذی الحجہ کو ہمارے ہاں بقرعید کا دن منایا جاتا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے حلق کرا لیا اور احرام کی قید سے آزاد ہو گئے, معمول کے کپڑے زیب تن کر لیے. اب آپ کو جانا ہے مکہ طواف افاضہ, اور جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. تو 10ویں کے بعد آپ جو ہے قربانی اور معمول کے کپڑے پہن کر آپ 10ویں کو جا سکتے ہیں, 11ویں کو بھی جا سکتے ہیں, 12ویں کو بھی جا سکتے ہیں. تو طواف زیارت ایام نحر کے ان تینوں دنوں میں کر سکتے ہیں, مگر دھیان دیں کہ ان تینوں دنوں میں کر لیں. تو اسی کا ذکر ہے اس کے اندر. یہ ان الصفا والمروہ, یہ اس کی صحیح کی وہ ہے. آپ جائیں گے طواف کریں گے, 7 چکر لگائیں گے. فلیطوف بہما, یہ اس کا صحیح کا ذکر ہے. اس میں طواف کریں گے, پھر طواف کی نفلیں پڑھیں گے. طواف کی نفل سنت ہے, 2 رکعت طواف کی نفل پڑھ لیں تو اچھا ہے, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں, مگر پڑھ لیں تو اچھا ہے. اس کے بعد پھر حاجی صحیح کریں گے. سمپلی صحیح صفا سے سٹارٹ کرنی ہے, وہ سب آپ کو معلوم ہے. صفا سے سٹارٹ کر کے مروہ 1 چکر, پھر صفا سے مروہ دوسرا, مروہ سے پھر مروہ سے صفا تیسرا. تو اس طرح یہ 7 چکر ہوں گے. اسی کا قرآن شریف کی طرف اشارہ ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جو اس حج سے بیت کرے یا عمرہ کا احرام باندھے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو کوئی گناہ نہیں اس کو ان دونوں چیزوں کا طواف کرے. اور جس نے خیر میں اطاعت کی تو بے شک اللہ جو ہے شکر, یعنی آپ کی عبادت کو ریکگنائز کرنے والا اور پہچاننے والا ہے, جاننے والا ہے. اس میں وہی 10 تاریخ کے ریچولز بتائے ہیں. وہی دوبارہ آ گئی شاید اس سلائیڈ. یہ بھی وہی ہے. اچھا سوری, ہاں یہ پیچھے جا رہا ہے, سوری معذرت. اب یہ 11 تاریخ کے بتائیں ارکان کے. 11 تاریخ میں آپ کو مینا میں ہی حاجی کو قیام کرنا ہے. سمپلی دس از دا سیکنڈ ڈے آف عید الاضحیٰ, فیسٹیول آف دا سیکریفائس. پلگرمز گو بیک. اب آپ کو مکے سے واپس جائیں, طواف زیارت کرنے گئے ہیں تو, اور اسی دن جا کے آپ کو 11 کی شب گزار کے مینا میں, 10 کی شب رات میں مینا, اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلی صبح جو ہے آپ کو رمی کرنی ہے. پھر اس دوسرے دن جو ہے وہ تینوں شیطانوں کی رمی ہے. جمرۃ العقبہ, سب سے پہلے جمرۃ الصغریٰ, پھر جمرۃ الوسطیٰ, اور اس کے بعد پھر جمرۃ العقبہ. جی اوقات تو یہ ہے کہ زوال کے بعد ہے, زوال کے بعد کریں. ویسے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں, اب سعودی کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. جس وقت سہولت ہو آپ اس وقت کریں تو زیادہ بہتر. نہ جلدی کریں کہ فجر کے بعد پہنچیں, کوئی اور دوسرا اس میں بھگدڑ کا خدشہ ہے, کیونکہ ہر آدمی جلدی کرنا چاہتا ہے. تو آرام سے پہنچے, کوئی دقت نہیں ہے. زوال کے بعد بھی جا سکتے ہیں جب آپ کو سہولت ہو. جی ہاں, عرفات مزدلفہ کا بتایا نا میں نے ابھی. میں نے بتایا آپ کو عرفات کا, کہ عرفات میں 9 تاریخ میں جانا ہے. مولوی میں آپ کو جو ہے صبح لے جائے گا فجر کے بعد, بسوں سے یا ٹرین سے آپ جائیں گے. عرفات میں آپ دعائیں مانگیں گے. جی مزدلفہ کا بھی ذکر کیا کہ آپ وہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلیں گے, مزدلفہ پہنچیں گے, وہاں کنکریاں چنیں گے. کنکریاں وہاں سے چننا بہتر ہے میرے خیال سے. میں نے بتایا ہے غالباً, نہیں بتایا تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں.
अच्छा, क्या जानना चाहते हैं हम अरफात के बारे में, क्योंकि सब आप लोग जानते हैं इसलिए मैं थोड़ा वक्त लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे और लोगों को भी प्रोग्राम है ना। अरफात में आप दुआएं करनी है, जबल रहमत जाना है। लोग जबल रहमत जाते हैं मगर वहां देखो जबल रहमत पे जाने का सवाब नहीं, सवाब वहां पहुंचने का नहीं। अरफात के मैदान में असल दिन गुजारना है आपको। नमरा मस्जिद में, अब अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं तो नमरा मस्जिद में पढ़ने का कोई आपको खास अलग कोई सवाब नहीं। आप अपने खेमे में जहां हैं वहीं रहें, वहीं अपना वक्त गुजारें, वहीं इबादत करें। दो नमाजें जमा करनी है, वहां 2 नमाजें जमा करें, ज़ोहर और असर, ठीक है। जबल रहमत पर भी जाने का कोई सवाब नहीं। उसकी सिर्फ इस वजह से अहमियत है कि हुजूर ने वहां से खुतबा, अपना आखिरी जो खुतबा है हज का जो खुतबा है हुजूर ने वहां से दिया। अब लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने की जल्दी में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ये भी ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको अरफात में पूरा दिन गुजारने के बाद, और ये मेन जो है हज जो है फराइज हज में से वकूफ अरफा, यानी दिन के किसी भी हिस्से में आप वहां पहुंच गए तो आपका हज अदा हो गया। पूरा दिन रहे ये भी कोई शर्त नहीं है, हज दिन का थोड़ा सा हिस्सा गुजरे ये भी शर्त नहीं। वाजिब ये है कि आप जो है गुरूब आफ्ताब के बाद निकलें, ये वाजिबात में से। फर्ज ये है कि दिन का कोई सा भी हिस्सा आप उसमें से गुजर जाए मैदान अरफात में से तो आपका हज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप मुज़दलिफे में पहुंचेंगे, जो इसमें जिक्र है कुरान की आयत में भी कि मुज़दलिफे में पहुंचेंगे, वहां आपको ये रात गुजारनी है। ये रात भी बहुत जो है अजर व सवाब वाली है। इसमें भी वक्त को आप हाजी को बताएं कि वक्त को ज़ाय ना करें, इबादत में लगें, ठीक है। थोड़ी परेशानियां होती हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी परेशानी है वहां जब आदमी अरफात से आता है हाजी, तो अक्सर बस या ट्रेन का निज़ाम नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को पैदल चलना पड़ता है। जैसे आज ये ट्रेनर्स हजरात हमारे जो रिसोर्स पर्सन ये बता रहे हैं कि वॉकिंग कितना ज़रूरी है, तो ये थोड़ा मैं दोबारा दोहराऊं, क्या आपको मालूम है तो हाजी को बताएं कि फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर रहे, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं या और कुछ मुज़दलिफे में? शुक्रान। तो ये थर्ड डे आपका गया है 12वीं जिलहिज, इसका जिक्र है स्लाइड में। और इसके अंदर पिलग्रिम्स वहीं दोबारा जाएंगे, रमी जमरात करेंगे तीनों। वो इसको तरतीब से ही करना है, छोटा शैतान, बड़ा शैतान, जो बीच मिडिल शैतान, फिर बड़ा शैतान। शैतान भी माशाल्लाह बड़े हो गए, अब तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह जैसे ये फोटो ये देखिए कितने आराम से लोग जो है रमी कर रहे हैं, इसी तरह हमें रमी करनी है आराम से, जिस तरह इस स्लाइड में दिखाया गया है। मैन देखिए हज के 3 ही सबसे बड़े वो हैं, ये हज के ये मैन मिना में क़याम, अरफात जाना, फिर अरफात से मुज़दलिफा और मुज़दलिफा से मिना। उसके बाद हज में कुछ नहीं, आप तवाफ करते रहिए, इबादत करते रहिए, मस्जिद नबी भी जाइए। तो ये बस सिर्फ ये 5 दिन का ख्याल रखना है हमें। थोड़ा हाजी को इसके बारे में डिटेल में बताना है कि उसमें इबादत अलग है और फ़र्ज अलग है, तो आप उन्हें बताइए कि फ़र्ज हमें करना है, और दूसरे जो और बाकी जो जुजियात हैं उसमें ना पढ़ें और अपने आराम का उसका ख्याल रखें, ना जल्दबाजी करें, ना कुछ करें, ना थोड़ा सा भगदड़ में का शिकार हो। तो हर जगह अपना एतदाल कायम रखें, हर काम में, हर अम्र में, हर फ़र्ज को अदा करने में एतदाल कायम रखें। ये इसमें कुछ मक्के में जब 12 को अगर, अच्छा 12 में अगर आप गुरूब आफ्ताब से पहले अगर आप लौट आए तो 13 में आपको रुकने की जरूरत नहीं मिना में। आप रमी करके गुरूब आफ्ताब से पहले 12 को वापस आ जाइए, हाजी को बताइए। और अगर रुकेंगे, अगर गुरूब आफ्ताब तक रुक गए तो फिर मिना में रुकना होगा। 12 की रात मिना में गुजारेंगे, फिर 13 को वापस मक्के में आएंगे। अब इस स्लाइड में जो जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका हज पूरा हो गया हाजी का, अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए। और इसके बाद फिर ये मक्के में कुछ दिन आदमी रहता है, तो इसमें कुछ इस स्लाइड में कुछ आपको ज़ियारतें की जगह बताई गई है। गार हीरा जाते हैं, जन्नत माला है, मस्जिद तनीम, मस्जिद आयशा है। और ये जो है दिखाई गई स्लाइड में मस्जिद जिन है, नीचे ऊपर मस्जिद आयशा है, नीचे मस्जिद जिन, और जबल सोर और गार सोर का जिक्र है, जहाँ अल्लाह के नबी ने पनाह ली थी जब कुफार मक्का ने उनका ताक़ुब किया था। इस्लामिक एथिक्स एक्सप्रेस थ्रू हज, थोड़ा सा इस स्लाइड में जिक्र किया गया है कि एहराम क्लोथिंग, इक्वलिटी फॉर ऑल ह्यूमन बिगिंस। ये एहराम जो इशारा करता है इक्वल होने का, कि अब सब अल्लाह की नज़र में बराबर है, ना कोई अमीर, ये सब इसी चीज़ का जिक्र किया गया कि एहराम में जब आदमी होता है तो कोई कौमियत नहीं होती, कोई रेस नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होती,
کوئی امیر غریب نہیں ہوتا, کوئی ممتاز نہیں ہوتا, کوئی الگ نہیں ہوتا, کوئی پرومیننٹ نہیں ہوتا, کوئی کامن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس میں ایجوکیٹڈ, ان ایجوکیٹڈ, ینگ, اولڈ, تو یہ ایتھکس میں سے آ جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جب اس طرح دیکھیں گے حاجی کو تو یہ اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں, اللہ کی نظر میں ہم سب برابر ہیں. ہر از اے پریکٹیکل وے آف ڈیولپنگ کوالٹی آف اٹس میں یہ اسی کے بارے میں بتایا کہ ریشیز مسلمس آر گیدرڈ ایٹ سیم پلیس ڈیورنگ دا سیم ورشپ. ڈیٹیچمنٹ فرام دا لوڈ آف سین, حج جو ہے, حج کی وجہ سے آدمی حاجی جو ہے گناہوں سے آزاد ہوتا ہے, گناہوں کا لوڈ کم ہوتا ہے. تو اگینسٹ جو گاڈ یا اللہ کے حضور میں جو گناہ ہو یا بندوں کے یا انسانیت کے حضور جو اگینسٹ جو گناہ ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور حج پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور کرے حاجی کہ تمام لوگوں سے معافی مانگ کر, توبہ کر کے, اور تمام جو قرضوں کی ادائیگی ہے, جو اپنے معاملات, دیکھیے معاملات کا بہت بڑا اثر ہے. جی آگے کر دیں. اچھا, تو معاملات کا بڑا اثر ہے. دیکھیے اپنے اس میں بھی ذکر ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اپنے معاملات پورے کریں. احادیث میں بھی آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی نماز نہیں پڑھائی جس کے اوپر قرضہ تھا, تو اپنے سارے قرضوں کی ادائیگی سیٹل کر کے جائیں. جب حضور نماز نہیں پڑھا رہے ہیں تو حج میں کیا اثر ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہی تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے سب معاملات نمٹا کر جائیں. اس کے بعد یہ بھائی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, ایکولیٹی کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہی ریشزم کے اگینسٹ پلگرم از دا گریٹسٹ سوشل ایونٹ ان دا ورلڈ. Many mental skills are such as determined preparations, control of women will all success that will be trying. یہی سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. آپ اس میں دیکھ لیجئے سلائیڈ میں دیکھیے وہ جو میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا, فزیکل فٹنس, فزیکل بینیفٹس آر نوٹ نیگلیکٹڈ ان دا پلگریمیج, کہ ہمیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. پھر حاجی کو اس بات کے لیے تیار رکھنا ہے کہ کتنا وہاں پہ اس کو مشقت ہوگی, خصوصاً 5 دنوں میں, بس 5 دن کا خیال رکھنا ہے. تو اس میں مینٹلی اور فزیکلی جو ہے حاجی تیار رہے. حج is a very much physical event, going around the Kaaba 7 times in the fast walk between Safa and Marwa. سب وہی ہے, صفا مروا کی صحیح ہے. 7 طواف کرنا, 7 چکر لگانا طواف کے. کبھی کبھی وہ صحن میں ہوتے ہیں تو آسانی سے ہو جاتے ہیں, اور اوپر کرے گا فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ تو بہت لمبا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی حاجی کو بتائیں کہ اگر آرام سے کر سکتا ہے تو اوپر کرے, تو خاص طور سے طواف زیارت. اور اگر نیچے کر سکتے ہیں, نیچے کرنے کی طاقت ہو تو نیچے ادا کریں. امپیکٹ بتایا کہ حج کا ان سلائڈس میں. brings the pilgrims closer to God, وہی چیزیں ہیں سب اس کے اندر, جو remind the pilgrims. ڈیولپمنٹ آف مینٹل, اسپرچول اینڈ فزیکل اسٹرینگتھ, کیا حج سے کیا امپیکٹ ہے, اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا. آخر میں یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جو حضور نے حج کے میدان عرفات میں دیا, اس میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے گا, سلائیڈ آپ کو ملے گی, اس میں دیکھ لیجئے کہ حضور نے کس چیز کا حکم کیا. پھر آخر میں فرمایا کہ میں نے آپ تک اللہ کا احکام پہنچا دیے, دین پہنچا دیا. تو جو حاضرین تھے سب نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا, آپ نے اس کا پورا حق ادا کر دیا. تو حضور نے انگلی, کلمہ شہادت کی انگلی اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہے, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اس حجۃ الوداع کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی چیزیں ہیں پیچھے جو گزر چکے ہیں.